ویلکم ٹو دا شو فہد. سو جب ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، سو بہت سارے کانٹیکس اس کے لے لیے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اب تو کوئی ایسا مافیا ہے جو اس کو بڑا پروپیگیٹ عجیب طریقے سے کر رہا ہے، بٹ ایکچولی کیا ہے جشن عید میلاد النبی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس اے لاٹ اقرا. آپ کا شو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور بڑا ہی یونیک پلیٹ فارم ہے. اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو قائم رکھے. عید میلاد النبی کے حوالے سے میں کچھ کانورزیشن کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آف کورس برتھ ہے. میلاد از دا برتھ، اور اس کو ہم کلچرلی اسپیکنگ عید میلاد النبی کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈے ویئر وی آر ریجوائسنگ، سیلیبریٹنگ. ان معنوں میں یہ عید ہے. اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سورہ والضحیٰ میں ایک اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں تمہیں نعمت عطا کروں تو اس کے چرچے کیا کرو. تو ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے. تو اس تعلق کو بنانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے میڈیم بنایا ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ اصل میں ایک وہ سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے. کیا بات! دیٹ از وائی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں. اور میں ایک روایت جو کہ بڑی آفٹ کوٹیڈ ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے برکت کے لیے ضرور یہ ٹریڈیشن پیش کروں. بخاری شریف ہمارے ہاں اس کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب مانا جاتا ہے. قرآن کے بعد احادیث ہے، اور احادیث میں بھی دا موسٹ اوتھینٹک بک از صحیح البخاری کمپائلڈ بائی دی آنریبل امام بخاری. امام بخاری اس روایت کو لے کے آتے ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب دی انکل آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب دیکھتے ہیں. بخاری میں ریکارڈڈ ہے. خواب میں ابو لہب کو دیکھتے ہیں. ابو لہب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا الٹیمیٹلی. ابو لہب وہ شخص ہے جو پروفٹ کا اتنا بڑا اینمی تھا کہ قرآن کی پوری ایک سورہ ہے، سورہ لہب، جس میں اللہ رب العزت ابو لہب کو کنڈیم کر رہے ہیں. He is such a big enemy of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پروفٹ کے چچا ہیں وہ خواب میں ابو لہب کو دیکھتے ہیں. ابو لہب سے ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور وہ ابو لہب سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بڑا عذاب ہے، سخت میں پھنس گیا ہوں، یا وہ اس طرح کہتا ہے کہ کاش میں ایمان لے آتا. یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے لیکن منڈے کو میری انگلی سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اس چشمے کو میں استعمال کرتا ہوں اور وہ جو عذاب ہے اس میں کمی آ جاتی ہے آن دا ڈے آف منڈے. اچھا. اب جب اسکالرز نے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ ابو لہب جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ہی ڈڈ ناٹ نو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو پروفٹ ہوں گے، کل کو اللہ کے نبی ہوں گے، کل کو میں ان کا انیمی ہوں گا. اس کو صرف یہ پتا تھا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. اور اس خوشی میں وہ جو خادمہ یہ پیغام لے کے آئی، ان کا نام حضرت ثویبہ تھا، وہ بعد میں ایمان بھی لائیں ایک روایت کے تحت. وہ ثویبہ خادمہ ان کی کنیز جب یہ پیغام لے کے آئیں کہ اے ابو لہب آپ کے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، ہی واز سو ہیپی کہ اس نے انگلی کے اشارے سے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور رب العزت کو اس بدقسمت دشمن کی بھی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے میرے محبوب کی برتھ پر خوشی کا اظہار کیا اور انگلی کے اشارے سے ایک ملازمہ کو آزاد کر دیا. آج تک جہنم میں بھی اس کو سیرابی ملتی ہے. کیا بات! تو ہم سب تو دیکھیں وی آل آر سنرز، وی انڈرسٹینڈ دیٹ، مگر کہیں نہ کہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. اگر ہم ایکسپریس کریں اپنی اس محبت کو، اپنے لو کو، اور سیلیبریٹ کریں کہ یا الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی نعمت عطا کی، تو ہم کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ یہ ہے جشن عید میلاد النبی کا کانٹیکسٹ. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کبھی منایا یا نہیں منایا. یہ کویشچن بھی ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فاسٹ ایوری منڈے. وہ روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور روزہ شکر کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کے شکر کے لیے. جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں، نوافل میں روزے بھی ہوتے ہیں، نفلی روزے کہ آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منڈے کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا.
اور اسی دن اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنی پروفٹ ہوڈ کو ڈکلیئر کروں. دیٹ واز آلسو اے منڈے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو خود اپنے میلاد کو مناتے تھے روزہ رکھ کے. So this day is never went unnoticed. ایسا نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ ڈے آیا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیبریٹ نہیں کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم made it a point. Every Monday he celebrated his birthday. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم ایک اور لیول پہ آئیں, جشن, سیلیبریشن. ہم اگر ہسٹری بکس کو اٹھائیں, ہماری تاریخ کا سب سے بڑا واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ ہے پروفٹ کا مائیگریٹ کرنا فرام مکہ ٹو مدینہ, آپ کا جانا. اینڈ ایز وی آل نو, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کے کمپینین تھے دی آنریبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں, وہ ساری جرنی کرتے کرتے اب قبا پہنچے, اور قبا میں روایات کے اندر آتا ہے 2 ویکس 3 ویکس آپ نے قیام کیا. پھر روایات میں آتا ہے حضرت علی, کیونکہ ان کو پیچھے رکھا ہوا تھا کہ امانتیں دے کر آؤ, حضرت علی نے امانتیں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں, پیدل آئے ہیں, حضرت علی کا ویٹ کیا ہے, حضرت علی قبا پہنچے ہیں. دیٹ واز دا پوائنٹ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے وہ مدینہ کے اندر انٹر ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں. مدینہ کے ٹاپ کے کمپینینز وہاں پہ موجود ہیں. بہت سے مکن مہاجرین, ٹاپ کے صحابہ آلریڈی مدینہ میں پہنچ چکے ہیں. روایات میں آتا ہے مدینہ میں یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا گرینڈ فیسٹیول ہے, بہت بڑی عید ہے. خواتین و حضرات اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے پروفٹ کو استقبال کر رہے ہیں. اور بنی نجار کی بچیاں وہاں پر یہ پڑھ رہی ہیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. دف کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ وہاں پہ پریزنٹیشن دی کہ الہ العالمین ہم پہ تو فل مون 14ویں کا چاند جو ہے نازل ہو گیا, کیا بات, اور جب تک دنیا قائم ہے ہم پر شکر واجب ہے. جتنے بڑے صحابہ تھے وہاں پہ موجود ہیں, ایک فیسٹیو ماحول ہے, جشن کا سا سما ہے. اینڈ اقرا, آپ کو پتہ ہے کہ اس دن کیا ڈیٹ تھی؟ اس دن بھی 12 ربیع الاول تھا. سگاہی کی بات ہے, نہیں پتا. اس دن 12 ربیع الاول تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں, ہم بھی چلنا چاہتے ہیں, صحابہ کی سنت ہماری آنکھوں کا سرما ہے. تو صحابہ تو 12 ربیع الاول کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. آمد مصطفیٰ کے اوپر جشن تھا مدینہ کے اندر. تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے, ہم نے جشن منانا ہے. دوسری سائیڈ آف دا سٹوری کیا ہے؟ جشن منانا ہے مینرز کے ساتھ, ایٹیکٹس کے ساتھ, ادب کے ساتھ. آپ نعتیں پڑھیں تو جناب حسان بن ثابت کو یاد رکھیں کہ وہ نعت کیسے پڑھا کرتے تھے, کیسے ادب کے ساتھ صحابہ سنا کرتے تھے. اب یہ کانسرٹس جو ہو رہے ہیں میلاد کے نام پہ, ایٹ ٹائمز میں تو یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اگر ہماری یہ فوٹیج اللہ کی بارگاہ میں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جائے, یا جس انداز سے ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں, کیا ہم خوش ہوں گے یا امبیرس ہوں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ فوٹیج پریزنٹ کی جائے؟ تو میں اپنے تمام دوستوں سے جو میلاد النبی مناتے ہیں, اس میں ادب کا خیال رکھیں. ایسی پوئٹری جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے, ایسا انداز جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے. اور نعتوں تک نہیں رہنا, نعت تو ایک میڈیم ہے. ہم نے ایک پلیج کرنا ہے کہ ہم نے پروفٹ کی سیرت کو اپنے اندر اتارنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم نے غریبوں کی حمایت کرنی ہے, مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, غصہ آئے تو غصے پہ قابو پانا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, میاں نے بیوی کو, بیوی نے میاں کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنا ہے. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے ساتھ چلے, بی بی خدیجہ ان کے ساتھ. یہ بھی تو کرنا ہے ہم نے جشن کے ساتھ ساتھ. اگر جشن صرف جشن رہ جائے اور ہماری زندگی کا پارٹ نہ بنے, ہم اپنی زندگی کو ٹرانسفارم نہ کریں, تو پھر شاید اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہوں گے.